کیوں بنائی اب یہ بھی سنیے. مصطفیٰ کو بنایا اپنی معرفت کے لیے. یہ زمین کیوں بنائی, یہ دنیا کیوں بنائی, دنیا والے کیوں بنائے, اپنا بھی منشأ تخلیق سمجھ جاؤ. غور کرو, صرف کشتیاں پانی میں چلانے کے لیے نہیں, جہاز رانی کے لیے نہیں, آپ کو کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں فرمایا. ساری دنیا والوں کو کیوں بنایا, دنیا کو اللہ پاک نے کیوں بنایا, خود اسی سے پوچھئے. تو یہ بھی حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا إِلَّا لِأُعَذِّبَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي. اے پیارے حبیب, میں نے دنیا کو اور دنیا والوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ جو تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ہے اس کا تعارف کرا دوں, اس کی پہچان کرا دوں, تمہارے مرتبے کی پہچان کراؤں, تمہارے مرتبے کا تعارف کرا دوں. تو اب سمجھ میں بات آ گئی کہ ہم کو اس لیے بنایا اللہ نے کہ ہم مصطفیٰ کی شان کو پہچانیں, مصطفیٰ کے مرتبے کو پہچانیں کہ ان کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے. اپنی بساط کے لائق اسے پہچانیں, پہچاننے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں. اب جو آدمی نبی کو اپنی طرح بشر سمجھے یا اپنا بڑا بھائی سمجھے, اس سے آگے نہ سمجھے, تو اس نے اپنا منشأ تخلیق فوت کر دیا. اس کی پیدائش کا جو منشا تھا اس نے وہ ختم کر دیا. کہ نبی کو پہچانا کتنا بڑا بھائی, جیسے کہ وہابی کتاب میں لکھ مرا حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. حضرات, یہ سرکار کے تعارف کے لیے ساری دنیا بنائی گئی, ان کی پہچان کے لیے کہ انہیں پہچانو. حضرات, اب وہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رب نے خود ارشاد فرمایا, حدیث قدسی سنیے, لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیارے حبیب, اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ بناتا, آسمانوں کی تدویریں اور گھیرے نہ بناتا. لولاک لما خلقت الارضین. اے محبوب, اگر تم نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ فرماتا. اے پیارے حبیب, لولاک لما خلقت الدنیا. اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. مصطفیٰ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی, مصطفیٰ نہ ہوتے تو چاند سورج نہ ہوتے. فرماتا ہے وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ. چاند سورج کو نہ بناتا. وَلَا اللَّيْلَ وَلَا النَّهَارَ. رات اور دن کو پیدا نہ فرماتا. وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ. اور جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ فرماتا ہے. پیارے, تم نہ ہوتے
تو میں جنت و دوزخ کو نہ بناتا، ولل عرش ولل کرسی، اگر تم نہ ہوتے تو میں عرش و کرسی کو پیدا نہ فرماتا، نہ عرش ہوتا نہ فرش ہوتا، نہ لوح و قلم ہوتے، نہ کائنات کی کوئی شے ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر چلو یہ ساری حدیثیں احادیث قدسیہ اور احادیث طیبہ کا مفہوم آپ نے سمجھا۔ اب چلیے اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے بریلی شریف تو حال حضرت امام اہل سنت ان احادیث کریمہ کا اتنے مجموعہ آپ کو پیش کرتے نظر آئیں گے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، سبحان اللہ، بہت اور تو کہ بولیے سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ آج شان دیکھیے میرے آقا کی، اللہ پاک نے سب کچھ بنایا مصطفیٰ کے لیے، حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں اور حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں، بے شک بے شک، نئے فرقے والے جو آج کل نئی نئی ٹولیاں نکل رہی ہیں کہ نہیں نکل رہی ہیں، جی جی، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ایک کو میں نے ابھی پونا میں دیکھا، پونا میں وہ مسجد میں اللہ اکبر میں تقریر کر رہا تھا اور وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نوجوان تھا، یہ دونوں اس نے اسے اوپر کر لیے اور ایسے کھڑا ہوا، میں حیرت میں پڑ گیا کہ مالک و مولا یہ کون سے عذاب میں ہے، ایسے اور ٹانگیں اس کی اتنی پھیلی ہوئی ہے، کسی سے پوچھا رہے بھئی اتنی ٹانگیں کیوں پھیلاتے ہو؟ جماعت میں کھڑا ہو جائے نا، جماعت میں ان کی خالص جو ہوتی ہے تو اس میں دیکھو آپ اتنی اتنی ٹانگیں پھیلی ہوتی ہیں، ایک کا پیر اس پہ، اس کا پیر اس پہ، ایک کے اوپر دوسرے کا پیر، تب جب ٹانگیں اتنی پھیلیں گی تو بیچ میں گیپ نہیں ہوگا۔ اچھا بھئی کیوں پھیلاتے ہو؟ بولے اس لیے پھیلاتے ہیں کہ شیطان نہ نکل جائے آگے کو، ذرا سوچو تو کہ وہ شیطان آگے کو نہ نکل جائے۔ تو وہ بھی سننے والا بڑا تیز تھا، سنی تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سوچو یار اتنی سی پتلی گلی اگر رہے گی تو اس میں شیطان نکل جائے گا، اور یہ جو ٹانگیں اتنی پھیلا رہے ہو نیچے سے نکل گیا تو کیا کروں گا؟ نہیں نکل سکتا نیچے سے، تو یہ نئے نئے جو نکلے نئے یہ سعودی ریال کے بلبوتے پہ رال بہا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ سرکار کی عظمت کیا ہے۔ حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور حدیثیں ہم اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، مگر جب اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں تو ان کی آنکھیں مچ جاتی ہیں، اور ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی پڑھی، پڑھ پڑھ کے انہوں نے ان کا عطر پیش کیا، قوم کی خاطر انہوں نے
کلام کہے اور یہ کہا دیکھو دیکھو جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے زمین و زمان سبحان اللہ تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ پڑھو میرے ساتھ مل کے پڑھو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے حضور کے لیے زبان ہے تو بولو زور سے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سبحان اللہ سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب آپ جا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن بے ایسے منن سزائے محن بے ایسے منن سزائے محن بے ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے محن بے ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے سبحان اللہ سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبحان اللہ سبحان اللہ سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبحان اللہ لوا کے تلے لوا کے تلے سنا میں کھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت جشن میلاد مصطفیٰ علامہ صغیر احمد صاحب جوکھن پوری سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ذرا زور سے بولو سب مل کر بولو سب اکٹھا ہو کر بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلبر کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرات عشق و محبت عشق و محبت حضرات جی